الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ ہم نے فریضہ شہادت حق شروع کر رکھا ہے، اور وہ ہم نے سورہ حج کی آخری آیت جو ہے وہاں جو الفاظ آئے ہیں فریضہ شہادت حق کے حوالے سے وہ آپ کو اچھی طرح پتہ ہے، اور اس سے ہم نے پورا یہ فریضہ شہادت حق جو پورے قرآن میں پھیلا ہوا ہے، اور اس کو ہم نے سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ آپ کے سامنے میں نے اب تک جو بیان کیا ہے وہ ہے نمبر 1۔ آپ کو اگر کوئی شبہ ہے تو آپ مجھے ابھی بتائیں، میں اس کو ایکسپلین کر دوں گا تاکہ ہم اگلا ٹاپک جو اسی حوالے سے سمجھیں۔ پہلا تھا شہادت کے کیا معنی ہیں، دوسرا تھا حق کے کیا معنی ہیں، اور تیسرا تھا دین حق کے کیا معنی ہیں۔ یہ پیج نمبر 2 پر تینوں چیزیں ہیں اور کلیئرلی ایکسپلین ہو چکی ہیں وہاں پر، اور میں نے بھی ان کو کل پوری طرح کھولا ہے۔ اگر کوئی شکا تو سوال کریں، اگر ان تینوں کے بارے میں کوئی چیز ہے تو آپ کے ذہن میں۔ اس کے بعد ہم نے پیج نمبر 3 پہ پڑھا ہے اسلام کے کیا معنی ہیں، جو آپ دیکھیں اکثر مسلمانوں کو نہیں پتہ۔ اور پھر یہ نظام زندگی کیا ہے، اور یہ جو اسلام خود ایک نظام زندگی ہے وہ کیا ہے، بہت کلیئرلی چارٹ کی شکل میں ہم نے کھول کے رکھ دیا ہے کہ اس کے 2 پارٹ ہیں۔ ایک اس کا فکری حصہ ہے یا نظریاتی، اور اس کو ہم اردو میں ایمانیات کہتے ہیں جو شرعی اصطلاح ہے، اور دوسرا ہے عملی پہلو جس کو ہم عمل صالح قرآن کہتا ہے۔ بڑی تفصیل سے ان تینوں کو کھول کے بیان کر دیا گیا ہے، اور اگر کوئی سوال ہو تو پلیز ابھی پیج نمبر 3 پہ جو اس نظام زندگی اور اسلام کے حوالے سے کوئی سوال ہو۔ پیج 4 پر ہم نے بڑا واضح طور پر کھول کے رکھا ہے چارٹ کی شکل میں، دین اسلام چارٹ ہے جس میں بالکل کلیئرلی بتا دیا گیا ہے کہ اسلام جو ہے وہ، اگر دیکھیں پورا چارٹ ہے آپ کے سامنے ہے پیج نمبر 4۔ جی سر، جی ہے۔ اچھا، اب فکری نظام جو ہے عقائد و ایمانیات ہے، اس میں توحید، رسالت اور آخرت۔ اچھا، ہم نے یہ فرشتے اور کتب کیوں نہیں لکھا یہاں پر، جلدی بتائیں۔ سر وہ رسالت میں ہی آ جاتے ہیں۔ ایکسیلنٹ۔ وہ فرشتے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن لے کے آتے ہیں، اور کتابیں جو ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یا رسولوں پر نازل ہوتی ہیں، اس لیے ان کا ذکر نہیں ہے، وہ رسالت میں انکلوڈیڈ ہے۔ اچھا، دوسری بات جو عمل صالح ہے وہ 3 چیزیں ہیں: عبادات، اخلاق اور معاملات۔ پوری طرح کھول کے یہاں بیان ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ عبادات کیوں ضروری ہیں؟ سب سے اہم جو ہے وہ عبادات ہے، اور عبادات میں بھی سب سے اہم کیا چیز ہے؟ نماز۔ نماز کیوں سب سے اہم ہے؟ سر نماز سے ہمارا تزکیہ نفس ہوتا ہے۔ جی، یہ دین اسلام کی بنیاد ہی یہی ہے۔ بنیاد تو 5 ارکان ہیں۔ جواب ذرا سوچ کے دینا۔ تقویٰ حاصل ہوتا ہے، متقی بنتا ہے بندہ۔ بار بار اللہ کے سامنے حاضری ہوتی ہے تو ہمیں یاد آتی ہے نا کہ اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، اور باقی معاملات بھی پھر اس کے مطابق ہی صحیح ہوتے ہیں۔ پھر دیکھیے، آپ یہ کیوں نہیں کہتے کہ دن میں 5 وقت
ہم اللہ سے عہد کرتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، پھر ہم اللہ سے اس صراط مستقیم کی دعا مانگتے ہیں کہ ہم اس صراط مستقیم پر چلیں جو دنیا اور آخرت دونوں میں بھلائیوں والا راستہ ہے۔ اور یہ دن میں 5 وقت مانگنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم بار بار یاد دہانی کراتے ہیں اپنے آپ کو کہ ہم اس کی عبادت کریں اور اسی سے مدد مانگیں، اور صراط مستقیم ہمیں اللہ تعالیٰ اس پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بالکل صحیح چیز نکالا کریں تاکہ آپ کو بھی اور مجھے بھی اور سمجھنے والوں کو بھی آسانی ہو۔ اچھا، زکوٰۃ کی اہمیت کیا ہے بھلا؟ جلدی بتائیں۔ مال سے محبت کم ہوتی ہے۔ یہ جواب آپ کا پورا ٹھیک نہیں ہے۔ اصل میں اللہ تعالیٰ نے، بڑے غور سے سنا کریں اور سمجھا کریں، اللہ تعالیٰ نے فطری طور پر انسان کی محبت جو ہے وہ مال کے لیے بہت زیادہ ہے، ایسا ہی ہے؟ جی سر جی۔ ساری دنیا میں جو دھاندلیاں ہوتی ہیں وہ اس مال کے معاملے میں ہوتی ہیں۔ آپ کا ملک آج بالکل، جس میں اللہ نے بے شمار معاشی ذرائع اور وسائل رکھے ہیں، وہ محتاج ہے پائی پائی کا، اس لیے کہ مال کی محبت نے جن اندھا کر دیا لوگوں کو اور وہ لوٹ کے لے گئے۔ لیکن اگر مال اللہ کے راستے میں خرچ کرے بندہ تو پھر اس کو یہ بالکل یاد دہانی ہوتی ہے کہ یہ مال مجھے اللہ نے دیا ہے اور میں نے اس مال کو اسی طرح استعمال کرنا ہے جس طرح اللہ نے حکم دیا ہے، اور میں جب مال اللہ کے دیے دیتا ہوں تو میں اس بات کا ثبوت دیتا ہوں کہ مجھے اللہ سے محبت زیادہ ہے اور مال سے محبت کم ہے۔ اب بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ جی سر۔ الحمدللہ۔ اچھا، یہ اخلاق کیا چیز ہیں؟ اس کے کتنے جز ہیں؟ سر 3 جز ہیں، فضائل اور رذائل، حقوق و فرائض اور آداب۔ اچھا، حقوق و فرائض کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ سر یہ فضائل اپنائیں گے تو ہم حقوق و فرائض یہ ادا کریں گے، اچھے اخلاق میں دیں گے آپ تو۔ سے سوال کر رہا ہوں، الٹا جواب مت دیا کریں۔ سر جو میں نے ایک سوال پہلے، جو حقوق کے ہیں وہ دوسرے کے فرائض میڈم بن جاتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحبہ مجھے ان سے بات کرنے دیں پہلے پلیز۔ میں بات کر رہا ہوں حقوق و فرائض کی اور آپ بیچ میں لا رہے ہیں فضائل کو۔ بھائی مجھے بتائیں حقوق اور فرائض کا کیا تعلق ہے؟ سر ایک بندے کا حق ہوتا ہے، دوسرے کا فرض بن جاتا ہے۔ وہ کیسے؟ دیکھیں نا، بات آپ ایسی کر رہے ہیں، میرا حق ہے وہ آپ پر فرض ہو گیا ہے۔ سر جی جیسے والدین ہیں تو والدین کی والدین، حد حرمت ہاں ہے۔ تو بات ٹھیک کرے نا کہ والدین کے جو حقوق ہیں وہ ہمارے فرائض ہیں، فرائض ہیں۔ بیوی کے جو حقوق ہیں وہ میاں کے فرائض ہیں۔ بات جب سمجھیں گے نہیں تو اس پر عمل کیسے کریں گے آپ؟ معاملات، پوری زندگی معاملات پہ بیسڈ ہے، چاہے وہ آئلی ہوں، چاہے وہ معاشرتی ہوں، معاشی ہوں، سیاسی ہوں، عسکری ہوں، اور ہر ایک کا تعلق اس کے بندے کی اپنی پوزیشن کے حوالے سے ہے۔ تو دین اسلام بڑا کلیئر ہونا چاہیے۔ یہ چارٹ آپ کے سامنے بالکل وضاحت کے ساتھ ساری چیزیں آ گئی ہیں۔ اگر ہم لکھتے تو شاید 10 پیجز بھی کافی نہ ہوتے۔ اس کے بعد مسلمان کی ایک بہت اہم ترین ذمہ داری ہے جو پیج 5 پہ آئی ہے، وہ کیا ہے؟ شہادت حق۔ شہادت حق۔ اچھا، اب آج ہم نے شروع کرنا ہے طریقہ کیا ہے شہادت حق کا۔ ایک مومن کو، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، اس کا کیا، کس طرح وہ شہادت حق جو ہے وہ ہے کیا اور اس کا طریقہ کیا ہے، بڑے غور سے سمجھیے، سوال کیجئے۔ اچھا، اب شہادت حق کا فریضہ ادا کرنے کے لیے کون سی چیزیں ہیں جو مجھے اور آپ کو، جس سے مجھے اور آپ کو لیس ہونا چاہیے؟ جلدی بتائیں۔
سب سے پہلے تعلیم ہونی چاہیے قرآن و سنت کی، پھر اس طرح اخلاص ہے، سالے بہترین کردار ہے ہمارا۔ پھر یہ نظام عدل بے تین حکمت کردار عملی، کافی نہیں ہے۔ اب اس کو بہت اچھی طرح سمجھیے پلیز۔ شہادت حق وہ شخص دے گا جو پہلے اس شہادت کے دو حصے ہیں، ایک قولی ہے اور ایک عملی ہے۔ قولی یہ ہے کہ آپ اپنی زبان سے، اپنے قول سے قرآن و سنت اس طرح بیان کریں جس طرح نبی کریم اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا۔ نازل نبی ہو کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا۔ بات کو سمجھیں ذرا۔ شہادت جس طرح دیکھیں نا، آپ نے آیت آپ کے سامنے ہے کہ تم نے اسی طرح شہادت دینی ہے جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہادت دی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کے دو پہلو ہیں۔ جہاں سوال سمجھنا ہے سوال کیجئے۔ اس میں پہلا پہلو ہے کہ زبان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، چاہے اپنا خاندان ہو، چاہے مکے والے ہوں، چاہے دنیا والے ہوں، چاہے عرب ہوں، عجم ہوں، تو ان کے سامنے قولی شہادت ہے۔ اور اس قولی شہادت دینے کے لیے کیا چیز ہمارے لیے اہم ہے؟ اس کے بغیر قولی شہادت نہیں دے سکتا آدمی۔ سیرت کا مطالعہ، کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ اللہ ہمیں ہدایت دے۔ سیرت کے محمد مطالعے سے پہلے قرآن و ایمان سنت کی تعلیم۔ سنت کا قرآن و مطالعہ، سنت قرآن و سنت کا علم۔ اگر وہ علم نہیں ہے تو پہلا علم تو وہ ہے، اس پر ایمان اور یقین ہے، اور اس کو پوری طرح سمجھنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو ہی وحی اترتی تھی تو آپ فوراً اس کی دعوت کا بندوبست کرتے تھے۔ جو اس زمانے میں رائج طریقے تھے وہ سارے استعمال کرتے تھے۔ تو لہٰذا قولی شہادت کے لیے قرآن و سنت کا علم۔ اور کوئی سوال یہاں پر دیکھیں نا، اگر میں نے دعوت دینی ہے تو مجھے پتہ ہونا چاہیے کہ توحید کیا ہے، رسالت کیا ہے، تو آخرت کیا ہے، کتب کیا ہیں، فرشتے کیا ہیں، اور اس کی ساری تفصیلات اور ڈیٹیل جیسے قرآن میں بیان ہوئی ہیں، پھر میں بیان کر سکوں گا۔ یہ تو ہو گئی قولی شہادت جس کے لیے قرآن و سنت کا علم ضروری ہے۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا آج کا مسلمان، بلکہ مسلمان کو چھوڑ دیں، وہ لوگ جو یہ کام دعوت کا کر رہے ہیں، چاہے مرد ہوں یا خواتین ہوں، کیا ان کو وہ اس علم سے لیس ہیں، جس قرآن و سنت کے علم سے جس کے لیے کہ یہ قولی شہادت دینا اس کے لیے ضروری ہے؟ کیا وہ ان کو علم پر مہارت ہے؟ نہیں ہے سر۔ بہت کم ہے۔ آپ دیکھیں اس حد تک کم ہے کہ ایک بندہ حفظ کر لیتا ہے، کتنا بڑا اس کے سینے میں اللہ کا کلام ہے، لیکن اس کے معنی نہیں جانتا۔ کتنی بڑی بدبختی ہے کہ دعوت تو وہ دے گا نا جو اس کی عظمتوں کو جانے، عظمتوں کو وہ جانے گا جو اس کو پوری طرح سمجھے گا۔ آپ یقین مانیں، قرآن و سنت کا کوئی پہلو ہو اس میں کوئی نقص نہیں ہے، چاہے وہ عقائد ہوں، چاہے ایمانیات ہوں، چاہے آپ کے اخلاق ہوں، چاہے عبادات ہوں، وہ بہترین چیز ہے، اعلیٰ اور ارفع۔ اگر قرآن و سنت سے میں نے سمجھ لیا ہے تو مجھے دنیا کی کسی نظام کے کوئی طریقہ جو ہے جو مین میڈ ہے اس سے جب کمپیئر کرتا ہوں تو مجھے یقین ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بات جو ہے وہ یقیناً ایبسولوٹ ٹروتھ ہے، وہی حق ہے۔ اگر یہ بات مجھے یقین ہو گیا نا تو میں ڈنکے کی چوٹ لوگوں کے سامنے بات کروں گا۔ اگر
مجھے خود ہی علم نہیں ہے، میں دوسروں کو کیا علم دوں گا؟ تو قولی شہادت ہم اس لیے نہیں دے سکتے آج کا مسلمان کہ وہ علم اس کا نہیں ہے۔ صحابہ اور صحابیات، قرآن عربی میں نازل ہو رہا تھا، وہ عربی کے ماہر تھے، ان کو پوری طرح سمجھ تھا، انہوں نے حق ادا کیا۔ اور آپ دیکھ لیں کہ حضرت عمر اور حضرت عمر کے دور میں، ابو بکر صدیق عمر، اور آگے تو بعد میں چلیں گے، ان دونوں کے دور میں اسلام پوری طرح لوگوں پر واضح تھا۔ کیوں؟ ان کے جو خود علم قرآن و سنت کا تھا، اس سے پوری طرح صحابہ اور صحابیات واقف تھے۔ آج ہمارا المیہ یہ ہے کہ دعوت دینے والوں کو خود پوری طرح دین کی حقانیت کا یقین نہیں ہے، ورنہ 70 سال سے زائد عرصہ ہو گیا ہے آپ کے ملک میں، چاہے وہ معیشت ہو، معاشرت ہو، سیاست ہو، وہ ساری طاغوت کے طریقے پہ چل رہی ہے، اور ہم اس دعوت کو بھول چکے ہیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ تباہی اور بربادی اور ذلت ہمارا مقدر ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ جی سر۔ جی سر۔ اچھا، یہ تو معاملہ ہے قولی شہادت کا، کہ ہمیں، اور قولی شہادت کی بنیاد ہے قرآن و سنت کا علم، اور اس علم پر غور و فکر کر کے ہم اس کی حقانیت کہ وہ برحق ہے اس کا یقین۔ اب آ جائیے عملی شہادت۔ عملی شہادت کیا ہے بھلا؟ جلدی بتائیں۔ سر عمل سے جو کہنا۔ شخص قولی شہادت دے رہا ہے، اگر وہ خود اپنے عمل سے اس کی عملی شہادت نہیں دے رہا، تو وہ تو خود اپنے کہنے کے خلاف جا رہا ہے۔ تو قولی شہادت اس کی صحیح ہوگی جس کا عمل اس قول کے مطابق ہو۔ بہت اچھی طرح سمجھیے، اگر مسلمان کا عمل، چاہے وہ عبادات ہیں، چاہے وہ اخلاق ہیں، چاہے وہ معاملات ہیں، چاہے وہ جہاد فی سبیل اللہ ہے، چاہے وہ معیشت ہے، معاشرت ہے، سیاست ہے، اگر وہ اس کا خود نمونہ نہیں ہے، تو آپ مجھے بتائیں وہ کیا دعوت دے گا؟ کیا آپ مجھے بتائیں، کیا ہمارے حکمران اس کا عملی نمونہ ہے؟ ہمارے ججز اس کا اس کا علمی نمونہ ہے؟ ہمارے بیوروکریٹس ہمارے اداروں کے سربراہ اس کا عملی نمونہ ہے؟ بتائیں نا مجھے۔ سر تضاد ہے قول و فعل میں۔ دیکھیں، قول کے تضاد ایسا نہیں ہے، بالکل الٹ ہے عمل۔ اللہ کو ہم مانتے ہیں، اللہ کی بات نہیں مانتے۔ بالکل یہی بات کافروں کی تھی، مکے والے سب اللہ کو مانتے تھے، لیکن اللہ کی بات جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتا رہے تھے اس کے منکر تھے۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ جی سر۔ اب میں قولی شہادت کو پڑھتا ہوں کیونکہ میں نے آپ کو ایکسپلین کر دیا ہے۔ تو قولی شہادت یہ ہے کہ ہم زبان، قلم، میڈیا وغیرہ کے ذریعے دنیا کے سامنے قرآن و سنت کی دعوت کو پوری وضاحت کے ساتھ پیش کریں۔ یہ اس کا علمی پہلو ہے، یہ قول سے ہم نے بیان کرنا ہے۔ سمجھانے، نمبر 2، دیکھیں، سمجھانے اور ذہن نشین کرنے کے لیے ہر ممکن طریقے سے کام لے کر دعوت و تبلیغ اور نشر و اشاعت کے جتنے طریقے ممکن ہیں انہیں استعمال کر کے اس دین کی ہدایات اور تعلیمات کو کھول کھول کر بیان کریں جو خود اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے مقرر کی ہے۔ یہ جو ہے نا، یہ سارے طریقے استعمال کرنا، یہ وہ طریقے ہم استعمال کریں گے جو قرآن و سنت نے اولاؤ کیے ہیں۔ میں آپ سے اس مخاطب ہوں، میں ساری سائنس اور ٹیکنالوجی کو استعمال کر رہا ہوں، لیکن میں اسی طرح استعمال کر رہا ہوں کہ وہ کسی طرح سے کانٹرڈکٹ نہیں ہوتی قرآن اور سنت کے پہلو سے۔ لیکن اگر ہم فوٹوگرافی اور فوٹو اچھے سے ہوں وغیرہ وغیرہ، تو وہ سب چیزیں جو ہیں اللہ نے اسی لیے منع کی ہیں کہ لوگوں کی توجہ اس طرف ہو جاتی ہے اور قرآن و سنت کی طرف توجہ کم رہتی ہے۔
یہ بات آپ سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ جی سر. کوئی سوال ہے تو ضرور کریں. جی سر. یہ اچھا جی. یہ اسلامی نظام مطلب پورا مکمل طور پر قائم کر انفرادی طور پر کیسے انسان کوشش کرے کہ ہمارا مطلب ملک میں ایک اسلامی نظام جو اسلام کے نام پہ قائم ہوا تھا، ہم روز اس پہ آپ بات کرتے ہیں، تو یہ کیسے ہو، کیسے ممکن ہو، کیسے کوشش کرے انسان؟ اس کے خلاف جہاد بھی کرے گا، ایک بندہ اٹھے گا تو اس کو تو غائب بھی ہو جائے گا، وہ تو نظر ہی نہیں آئے گا دوبارہ کہاں گیا کہاں نہیں گیا. آپ جو بات کہہ رہے ہیں نا، وہ آپ اسلامی تاریخ سے واقف نہیں ہیں. 13 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک انفرادی حیثیت سے، ایک رسول کی حیثیت سے جد و جہد کی، اور آج ہم بھی، آپ کا سب سے بڑا کام یہ ہے کہ آپ اپنی اولاد کو اس کے لیے تربیت دیں، تاکہ اگلی نسل میں ایسے لوگ تیار ہو جائیں جو دعوت کا قولی اور عملی شہادت کا. آپ کا گھرانہ پوری طرح اس کی بات کی عملی شہادت دے رہا ہے کہ آپ کا گھرانہ اسلامی ہے؟ ہمارا مسئلہ یہ ہے مکمل سر، طور پر ہم نہیں اپنی کر. اولاد کو نگلیکٹ کر کے باہر لوگوں کو تبلیغ کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں. تو اصل بات یہ ہے، میں اور آپ سب سے پہلے اپنے گھر کو فریضہ شہادت اللہ الناس کی مثال بنائیں. اب بالکل. بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی آپ کو؟ جی جی سر. سر بالکل. سر. اچھا، سب سے بڑا جو اس پہ عمل کرنے کا حق ہے وہ ہے آپ کی اسمبلیوں کا، کہ وہ اس بات کی گارنٹی دیں کہ قانون بنائیں اور وہ قانون آپ کا انتظامیہ نافذ کرے. یہاں وہ ادارے طاغوت کے پنجے میں ہیں. سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ جی سر. جی سر. تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے گھر کو پہلے نمونہ بنانا چاہیے. اس ماحول میں جب بچے پرورش پائیں گے، ہم ان کی تربیت کریں، وہ کل اٹھیں گے اور انشاءاللہ یہ کام ہوگا. لیکن اگر ہم یہ کہیں گے کہ بس جی ہم تو مجبور ہیں، نہیں، ہم جو کر سکتے ہیں اسی کا اللہ ہم سے حساب لے گا. جتنی ہماری طاقت ہے، جتنی ہماری وسعت ہے، اسی کے مطابق ہم نے کام کرنا ہے. اب بات سمجھ آ گئی نہیں آ گئی آپ کو؟ جی سر. جی. اچھا، کوئی اور سوال؟ تو تیسرا پوائنٹ قولی شہادت کا یہ ہے کہ دعوت و تبلیغ میں پورے دین کے سارے پہلوؤں کو پیش نظر رکھا جائے. کیا مطلب ہے اس کا؟ سب سے پہلے نمبر پر کون سی چیز آئے گی دعوت و تبلیغ کے حوالے سے؟ عقائد و ایمانیات. ایکسیلنٹ. عقائد و ایمانیات جو ٹھیک ہو جائیں گے قرآن و سنت کے مطابق، تو اگلا مرحلہ بہت آسان ہو جائے گا. کیوں؟ جب مجھے پتہ چل جائے گا کہ اس کائنات میں صرف اور صرف حاکمیت اللہ کی ہے، اور میں وہ دیکھ رہا ہوں آفاق سے بھی اور آیات انفس سے بھی کہ حاکمیت کائنات میں صرف اللہ کی ہے، تو میرا بھی وہ حاکم ہے، پوری کائنات کا بھی حاکم ہے، انسانیت کا بھی حاکم ہے. لہذا اسی کے احکامات جو ہیں وہ برحق ہیں. آپ اگر لاجیکلی دیکھیں تو دین بالکل لاجیکل ہے، عین عقل اور فطرت کا دین ہے. کوئی سوالے سے. تو اب آپ یہاں دیکھ لیں کہ ساری تفصیلات ہے، عقائد و ایمانیات، عبادات، بریکٹ میں سخت عبادات کا لکھا ہے، اخلاق، سیرت، تمدن، معاشرت، کسب معاش، لین دین، قانون، نظام عدالت، سیاست، تدبیر مملکت اور بین الانسانی معاملات وغیرہ، ان سب کی تشریح اور توضیح کی جائے. یہ ہے پورا دین، اور دعوت پورے دین کی ہوگی. بے شک پہلے عقائد و نظریات جو ایمان لا کر اس کے بعد جیسے ہم مومن ہیں، یہ ساری چیزیں ہمیں قرآن سے بالکل اس کے دلائل قرآنی اور حدیث کے دلائل ہمارے سامنے ہوں، ہمارا یقین ہو،
اسی کی طرف لوگوں کو دعوت دیں۔ آج انسانیت سسک رہی ہے، آپ دیکھ لیں، یورپ ہو، امریکہ ہو، روس ہو۔ کاش کاش ہم یہ فریضہ شہادت علی الناس دیتے، لوگ ہمیں دیکھتے، ہمارے گھروں کو دیکھتے، ہمارے محلوں کو دیکھتے، ہمارے شہروں کو دیکھتے، ہماری تجارت کو دیکھتے، ہمارے نظام صلاۃ کو دیکھتے، ہمارے نظام زکوٰۃ کو دیکھتے، تو وہ لوگ یقیناً آج سب سے بڑی رکاوٹ ہم مسلمان ہیں۔ یہ بات سمجھ رہے ہیں نہیں سمجھ رہے؟ جی سر، بالکل ایسا ہی ہے۔ یہ ہے قولی شہادت جو آپ کے پاس بالکل ڈاکومنٹڈ اور بہت ہی کمپیکٹ طریقے سے سب کھول کر آپ کے سامنے رکھی ہے۔ اس کے بعد ہے عملی شہادت۔ اچھا، اگر قولی شہادت ٹھیک ہوگی تو عملی بھی ٹھیک ہوگی، لیکن اگر قولی میں کمزوری ہے، اس میں خامی ہے، تو عملی ٹھیک ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ بات یاد رکھیں۔ جس شخص کا ایمان مضبوط ہے نا، ایک اور مثال میں دے رہا ہوں، یہ شہادت علی الناس سے بالکل اسی کے پیرلل۔ اگر میرا ایمان پکا اور سچا ہے نا، آپ یقین مانیں مجھے کام اسی طرح کر کے تسلی اور تشفی ہوگی جس طرح اللہ اور رسول نے بتایا ہے۔ اللہ نے بتایا اور رسول نے کر کے دکھایا ہے۔ مجھے وہ اطمینان حاصل ہوگا کہ مجھے اس کرنے میں جو بھی آزمائشیں آئیں گی، میں ان سب کو پار انگیز کر کے، اور میں اس اطمینان مجھے اس وقت ہوگا جب وہ کام میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عین اس عمل کے مطابق، کیوں وہ میرا اسوہ حسنہ ہے، اس نے بہترین طریقے سے عمل کیا، تو اس سے دنیا میں جو امن، سکون، چین، اطمینان پیدا ہوا، وہ اسی وقت ہو سکتا ہے کہ ہمارے اعمال اسی طرح ہوں۔ تو عملی شہادت یہ ہے کہ ہمارے سارے اعمال جو ہیں وہ اس بات کی شہادت دیں کہ ہم عین اسلام کے مطابق ان کو کر رہے ہیں، چاہے ہم فردن فردن کریں یا آپ اجتماعیت یا اس کے جمع آپ کے ملک کی قوم کریں۔ یہ تھا پیج 7 کا۔ کوئی سوال ہو پیج 7 پر؟ موقع ہے آپ کے لیے۔ جب آپ عملی شہادت دیں گے تو سب سے پہلے آپ کا سیرت و کردار ہوگا، جو نمونہ ہوتا ہے، جن لوگوں سے آپ انٹریکٹ کرتے ہیں، جن کو آپ دعوت دیں گے قولی، وہ آپ کو سب سے پہلے آپ کے عمل کو دیکھیں گے۔ ہمارے گھر اس کی خوشبو سے مہکیں، ہماری دکانیں، ہمارے کارخانے اس کی روشنی کا ثبوت دے رہے ہیں؟ بتائیں نا مجھے۔ نہیں سر، نہیں دے۔ سارے اس کے الٹ چل رہے ہیں۔ ہمارے ادارے، اسکول، یونیورسٹیاں اس کے نور سے منور ہوں۔ آپ دیکھ رہے ہیں جو خبریں آ رہی ہیں کتنی دل دہلانے والی ہیں یونیورسٹیوں کے ہاسٹلز کی۔ جی سر جی، اب تو اسکول کالج بیچتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے۔ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ یہ ہے ہمارا اس کو فریضے سے نہ ادا کرنے کا نتیجہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں کس قدر جو ماحول ہے وہ زہر آلود ہو چکا ہے۔ ہمارا لٹریچر اور ہماری صحافت اس کی خوبیوں کی سند پیش کرے۔ آج آپ کا میڈیا، بڑے بڑے اخبار جن کو ہم بچپن میں سمجھتے کہ بڑے اصولوں والے ہیں، ان میں جو ہیڈ لائن لگ رہی ہیں حکومت کے ڈکٹیشن کے، وہ اتنی شرمناک ہیں۔ آپ مجھے بتائیں ذرا، آپ ہی مجھے بتائیں کہ کیا مہنگائی کم ہوئی ہے، زیادہ ہوئی ہے؟ ستیہ ناش ہو گئی ہے سر۔ لیکن آپ کے اخبارات تو کہتے ہیں کہ یہ دیکھیں کتنا بڑا وہ کم ہو گئی ہے مہنگائی وغیرہ۔ تو یہ ایسا جھوٹ بول رہے ہیں، کر رہے ہوتے ہیں نا۔ نہیں وہ ایسا جھوٹ بول رہے ہیں کہ عملاً وہ اس کا بالکل الٹ ہوتا ہے۔ تو سر وہ یہ اس لیے بولتے ہیں نا کیونکہ انہیں اس بات کا اندازہ ہی نہیں کہ مہنگائی کتنی ہے، لوگ کتنے پریشان ہیں۔ سر ان کے لیے سب فری ہے، مفت ہے سب شور چور کچھ۔ مچائے شور۔ جزاک اللہ۔ اب ذرا مضمون کو دیکھیے اور کس طرح کھول کے بیان ہوا ہے۔ ہماری قومی پالیسی اور اجتماعی سعی و جاد کے سعی و جہد کے برحق ہونے کی روشن دلیل ہو۔ اب آپ دیکھ لیں
کہ قومی پالیسی ہو یا کوئی بھی قومی یا اجتماعی سعی و جہد ہو، کتنی اس کا وجود ہی نظر نہیں آتا، تبصرہ تو بندہ کرے نا۔ اب یہ دونوں جو قولی اور عملی شہادت کا جائزہ ہے، یہ آپ خود پڑھیں گے اور آپ دیکھیں گے کہ ایک ایک چیز کی ہم خلاف ورزی کر رہے ہیں اللہ کے احکامات کی۔ مثلا میں ایک دو پہلے پڑھتا ہوں، آپ دیکھیں۔ ہمارے زمیندار شہادت دے رہے ہیں کہ اسلام کا قانون وراثت غلط ہے اور جاہلیت کے رواج صحیح ہے۔ اس کا کیا جواب، آپ کے پاس دلیل کیا ہے اس کی؟ سر میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ یہ آپ نے پوائنٹ آؤٹ جو کی ہے ہمیں آئیڈیا نہیں۔ عورتوں کو بیٹیوں کو وراثت نہیں دیتے۔ شادیہ آپ عجیب بات کرتی ہیں۔ آپ کے زمینیں تقسیم ہو رہی ہیں اور خواتین کو حصہ مل رہا ہے؟ اللہ کا شکر ہے سر، ہماری فیملی میں ہے، اب جو نئی نسل آئی ہے وہ دے رہی ہے۔ سر زیادہ تر تو نہیں ہے۔ میرا خیال ہے کہ آپ مجھے مت بتائیں، میں زمیندار ہوں، شاید 2% کرتے ہوں، 98% نہیں کرتے۔ آپ کو کیوں نہیں سمجھ آتا یہ؟ جی سر، میراث دینے کے بجائے ان کو یہاں تو عمرہ سب ہی ایسا کراتے کر ہیں رہے ہیں، یا حج زمیندار کرا تو لیتے صرف ہیں، میراث نہیں دیتے۔ آپ اس جملے کو ذرا غور سے پڑھیں۔ ہمارے زمیندار شہادت دے رہے ہیں کہ اسلام کا قانون وراثت غلط ہے اور جاہلیت کے رواج صحیح ہے۔ اسی میں ان کا مفاد ہے نا سر، ذاتی مفاد، نہیں تو پھر ہم مسلمان کہاں سے ہو گئے؟ نام کے مسلمان ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے قولی شہادت میں ہی ہم فیل ہیں۔ اب ایک ایک طبقے کا ہمارے وکیل، جج، مجسٹریٹ شہادت دے رہے ہیں کہ اسلام کے سارے ہی قوانین غلط ہیں اور صحیح صرف وہ قوانین ہیں جو انسانوں نے وضع کی ہیں اور انگریزوں کی معرفت ہمیں پہنچے ہیں۔ جی سر، کسی نے کہا تھا 70 سال، ڈاکٹر صاحب چپ رہیں، 70 سال ہو گئے ہیں آپ کی عدالتوں میں اسلام کا نام کا شائبہ بھی نہیں ہے۔ آپ طاغوت کے قوانین، سارے جج، وکیل، جس قوم کے سارے یہ لوگ اس لاکھ پہ چل رہے ہوں، اس قوم کی تباہی، اس قوم کو تباہی سے کون بچا سکتا ہے؟ مجھے بتائیں۔ سر یہ اللہ کوئی غلط کہہ رہے ہیں تو کیا یہ پھر کامیاب ہوں گے؟ پھر تو تباہی تو ان کا مقدر ہے پھر۔ ہاں لیکن دیکھیں نا، اس وقت آپ ایک اس کا پوری طرح قولی شہادت کا ہم جائزہ لے رہے ہیں اور ایک ایک طبقے کا یہاں ذکر ہے۔ وکیلوں کا آپ دیکھ لیں، اب آئے معلم، پروفیسر، تعلیمی ادارے شہادت دے رہے ہیں کہ فلسفہ، حکمت، تاریخ، معاشیات، معیشت، سیاست وغیرہ وغیرہ جو ہے وہ مغرب کی ملحدانہ تعلیم سے ماخوذ ہیں۔ کوئی ہے کوئی ان کا قرآن و سنت سے واسطہ؟ بتائیں مجھے۔ نہیں سر جی، سر جی آپ نے وہ ڈاکٹر کا بتایا تھا نا جس کے پاس آپ گئے تھے، اس سے بھی اس طرح کی بات کی تھی آپ سے۔ پلیز اس کو آرٹیکل کو بہت پڑھیں، سمجھیں، آپ خود بھی پڑھیں، دوسروں کو پڑھائیں۔ یہ ہماری بدقسمتی اور ہماری تباہی کا باعث ہیں کہ نہ ہم، ہمارے گھر، نہ پہلے خود ہم انڈیویجول، میں نہ اس کی قولی شہادت دے رہا ہوں نہ عملی، نہ میرا گھر دے رہا ہے، نہ میری یونیورسٹی دے رہی ہے، نہ میری عدالت دے رہی ہے، نہ میرے اسکول اور کالج دے رہے ہیں، نہ ہمارا پریس دے رہا ہے، نہ ہمارے تاجر دے رہے ہیں، نہ ہمارے حکمران دے رہے ہیں۔ تو آپ مجھے بتائیں، اب اللہ انہی قوموں کے حالات کو ٹھیک کرتا ہے جو اللہ کے لیے مسلم ہوں، اللہ کے فرما بردار ہوں۔ تو قولی شہادت جو ہے اس کا جائزہ آپ دیکھ لیں، پڑھ لیں، ایک ایک فقرہ، ایک ایک جملہ۔ اگر کوئی ہم نے غلط لکھی ہے بات تو آپ مجھے بتائیں۔ جب قولی شہادت غلط ہے تو عملی شہادت تو 100% غلط ہوگی۔ اگلا جو پیج 9 پہ ہے کہ عملی شہادت کا جائزہ، اب آپ مہربانی کریں اس کو خود پڑھیں اور پیج 10 پہ آپ آئیں تو اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ جب یہود و نصارہ نے، اہل کتاب نے یہ کیا نا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا اس قوم کے ساتھ جو نہ قولی شہادت دے نہ عملی، اور طاغوت اور شیطان کے پیچھے چلے،
تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پیج 9-10 پہ آئیں، سورہ بقرہ کی 61 آیت، ضربت علیہم الذلہ، ان پر ذلت اور خواری مسلط ہو گئی، وہ مسکنت، اور پستی اور بدحالی۔ دیکھ لیں بالکل یہی حال ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، وباؤ بغضب من اللہ، اور وہ اللہ کا غضب، اللہ کے غضب میں گھر گئے۔ اللہ اکبر، یہ اللہ کا اس قوم پر، ہم سے سابقہ قوم اہل کتاب کا ذکر کا اس لیے کر رہا ہے قرآن کہ تم کرو گے تو تمہارے ساتھ بھی یہی ہوگا۔ یہ اللہ کی سنت ہے، لا تبدیل لسنت اللہ، اللہ کی سنت کبھی تبدیل نہیں ہوتی۔ یہ تو ہمارا ہی ذکر ہے۔ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، کاش ہم اس کو قرآن کو پڑھیں نا تو ہمیں بالکل نظر آ جائے کہ ہماری ناکامیاں، ذلت، پستی کی جو انتہا ہے وہ کیوں ہے۔ یہ صرف قرآن ہے جو اس مرض کو بھی بتاتا ہے اور اس مرض کا علاج بھی بتاتا ہے۔ اور یہ جو بار بار میں آپ سے کہتا ہوں نا، سورہ بقرہ کی آیت 85 نیچے ہے، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، قرآن کے بعض حصے پر ایمان لاتے ہو اور بعض پر ایمان نہیں لاتے ہو، نماز کبھی کبھی پڑھ لیتے ہو اور سود کھاتے ہو، جس کو اللہ اور رسول سے جنگ ہے۔ ذرا غور کریں، قرآن کتنا کلیئرلی بات کھول کے ہمارے سامنے رکھتا ہے۔ اور مسئلے کا حل کیا ہے؟ آخری پیج پہ آپ دیکھیں، سورہ آل عمران کی آیت 104، وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، تم میں ایک گروہ ضرور ہونا چاہیے جو خیر کی دعوت دے، وہی شہادت، فریضہ شہادت حق جو ہے، اور وہ کیا کرے؟ یَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْہَوْنَ عَنِ الْمُنکر، وہ نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکے۔ اللہ تعالیٰ آگے فیصلہ کن بات فرما رہے ہیں، وَأُولَئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، وہ فلاح پائیں گے دنیا اور آخرت دونوں میں۔ دیکھ لیں آج اگر ہم نے یہ فریضہ ادا نہ کیا تو آپ اپنی حالت دیکھ رہے ہیں۔ کاش ہم کرتے ہوتے تو آج ہم فلاح والے ہوتے، دنیا میں بھی ہم مثال ہوتے۔ نہ آج دنیا میں کہیں مثال نہیں ہے، مثال صرف قرآن اور سنت ہے، اور اس قرآن اور سنت کی وضاحت جب تک ہم اس پر ایمان، صحیح ایمان لا کر اور قولی اور عملی شہادت نہیں دیں گے تو وہ دنیا کو کیسے نظر آئے گا کہ یہ ہے وہ مثال۔ اب آخری آیت آپ پڑھ لیں سورہ حج کی جو ہم نے ابھی ختم کی ہے، جس کے لیے یہ سارا مضمون میں نے اپنے سامنے رکھا ہے، وَجَاهَدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، پہلی بات کہ جہاد کا حق ادا کرو، یہ ہے وہ کام جو کرنا تھا ہم نے نہیں کیا، ہم شیطان اور طاغوت کے پیچھے چل گئے۔ وَاجْتَبَاكُمْ، اس نے تمہیں چن لیا، کس لیے چن لیا؟ شہادت دنیا حق کی کے لیے۔ امامت کے لیے، دنیا کی امامت کے لیے، تاکہ تم فریضہ شہادت حق ادا کرو، وہ ہم نے نہیں کیا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دیکھو ذرا غور تو کرو، وما جعل علیکم وما جعل علیکم فی دین من حرج ملت، ساری یہاں تک رک جائیے، وما جعل علیکم فی دین من حرج، اور آپ کے دین میں کوئی تنگی نہیں رکھی۔ یہ نظام زندگی جو اسلام ہے یہ عین انسانی فطرت اور عقل اور لاجک کے مطابق ہے۔ کوئی چیز آپ مجھے بتائیں کہ غیر فطری ہو، غیر عقلی ہو، بتائیں نا مجھے، ایک چیز پوائنٹ آؤٹ کریں۔ کوئی بھی نہیں ہے سر۔ تو اگر کوئی نہیں ہے تو پھر ہم عمل کیوں نہیں کرتے؟ اچھا، ملت ابیکم ابراہیم، آپ کے باپ ابراہیم کا یہ طریقہ ہے، یہ توحید پرستی، اس کا نمونہ کون ہے؟ حضرت ابراہیم۔ ہجرت کا حکم ہوتا ہے تو عراق سے فلسطین چل دیتے ہیں،
وہاں سے حکم ہوتا ہے تو مکہ پہنچ جاتے ہیں. بیٹا آخری عمر میں ملتا ہے، 90 سال سے اوپر ہیں، اللہ کہتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں اس کو ذبح کرو، اس کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. کیا بات ہے ابراہیم کی علیہ الصلاۃ والسلام. وہ سماکم المسلمین، یہ ہوا جو ہے اس اللہ نے تمہارا نام کیا رکھا ہے؟ مسلم. مسلم کا مطلب کیا ہے؟ جو کمپلیٹلی سرنڈر کر دے، جو مکمل طور پر فرما بردار ہو زندگی کے ہر معاملے میں، ہر پہلو سے، ہر جگہ اور ہر وقت. آپ اور میں دیکھیں کہ کیا ہم ایسے ہی ہیں؟ من قبل وفی حاضہ، اس قرآن میں بھی اور اس سے پہلی کتابوں میں بھی. آخری بات جو بڑی اہم ہے، یہ سب کیوں کرو؟ لیکون الرسول شہیداً علیکم، تاکہ رسول تم پر گواہ ہو، جس طرح اس نے گواہی قولی اور عملی دی ہے. اب تم نے کیا کرنا ہے؟ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اب تم لوگوں پر گواہ ہوگے. اس کے لیے کیا کام کر، اس گواہی کی ضروری شرائط کیا ہیں بلا؟ جلدی بتائیں. اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ واعتصموا باللہ. 3 کام اگر کرو گے تو تم اس کے قابل ہو جاؤ گے کہ وہ کام کرو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے. اقامت الصلاۃ، ایتاء الزکوٰۃ، اور واعتصموا باللہ. یہ واعتصموا باللہ کا مفہوم کیا ہے؟ قرآن کے اوپر عمل کرنا. واعتصموا بحبل اللہ جميعا. ایک خاتون نے ٹھیک کہا ہے، آپ سب الٹی سیدھی باتیں. اس کا صحیح مفہوم ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اس اللہ کی رسی قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لو. یہی تمہارا زندگی کا رہنمائی کا صرف اور صرف یہی راستہ ہونا چاہیے. عمل اس طرح کرو جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ہے. کتنی پیاری آخری آیت ہے، میں نے پہلے بھی ایکسپلین کیا ہے، اور آپ کے سامنے فریضہ شہادت حق کا ہینڈ آؤٹ آپ کے سامنے ہے. کوئی سوال ہو اب آ جائیے، جو پیج 4 پر میں نے آپ کو بھیجا ہے. کتنی پیاری قرآن کی آیات ہیں، کاش میں اور آپ سمجھیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اس کے مترادف اصطلاحات کا مطلب کیا ہے؟ وہ اس کی ہم مانی ہے کسی درجے میں. پہلی دعوت اللہ، لوگوں کو کس کی طرف بلاؤ؟ اللہ کی طرف بلاؤ، یعنی اس اللہ صراط مستقیم کی بلاؤ. اس بلانے کے لیے آپ کو فریضہ شہادت علی الناس بنیاد ہوگی اس کی. اس لیے یہاں پہلا مترادف ہے فریضہ شہادت علی الناس کا دعوت الی اللہ. دوسرے نمبر پر سورہ انفال کی آیت ہے دعوت الی الحیات، یہ زندگی کی طرف دعوت. کیا مطلب ہے زندگی کی طرف دعوت؟ جلدی بتائیں. سر جی کہ قرآن ہمیشہ کی ہماری زندگی جنت کی زندگی ہمیں زندگی زندہ ہے. کرتا ہے، ہماری روح کو جو دین کے مطابق زندگی جو ہے بہترین ہے. ہاں، یہ ہوئی نا قرآن و سنت کے مطابق جو زندگی ہے، وہ زندگی جو ہے وہ آپ کو جب ملے گی جب آپ فریضہ شہادت علی الناس کو ادا کریں گے. اس لیے یہاں ایکویولنٹ ہے یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول. ہوئے ہوئے ہوئے، اے لوگوں، ساری دنیا کے لوگوں کو اللہ ایمان والوں کو دعوت دے رہا ہے، استجیبو، قبول کر لو اللہ اور رسول کی دعوت کو. کیوں قبول کر لو؟ اذا دعاکم لما یحییکم، جب وہ تمہیں زندگی کی طرف بلائیں، ٹھیک بہترین زندگی کی طرف. وہ دعوت کس میں ہے؟ اللہ اور رسول کی دعوت میں ہے. اس کو قبول کر لو، پھر تمہاری زندگی جو ہے وہ دنیا اور آخرت دونوں میں بہت ہی اللہ کی رحمتوں سے، اس کو اللہ اپنی رحمتوں اب بخششوں سے ڈھانپ لے گا. دعوت الی الہدی هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق. اچھا، یہ بالہدی کا معنی کیا ہے اور دین الحق کے معنی کیا ہیں؟ جلدی بتائیں.
سر خدا سے قرآن مراد ہے اور دین حق اسلام. ایکسیلنٹ. آپ کتنے لوگ بیٹھے ہیں، کیوں نہیں آپ یہ سب فوراً بتاتے؟ الہدا قرآن ہے، پوری ہدایت ہر طرح کی اس میں موجود، اصول قاعدے ضابطے قرآن میں، اور عملی نمونہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور دین حق جو ہے وہ اسلام ہے، وہ اسلام جو آپ کے پیج نمبر 4 پر کھول کے چارٹ کے ذریعے ایک پورے پیج پر بیان کر دیا گیا ہے. اسی طرح دعوت الی صراط مستقیم، یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں، وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ، بے شک آپ ان کو بلاتے ہیں. یہ آپ کون ہے بلا؟ سر نبی کریم نبی صلی اللہ کریم علیہ صلی اللہ وسلم. علیہ نبی وسلم. کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ آپ مومنون اب پڑھیں گے سورہ، وہاں میں کھولوں گا اور اس کو. دعوت الی الاسلام، یہ اسلام کی دعوت کا مطلب کیا ہے؟ جلدی بتائیں، آیت بعد میں پڑھیں گے. دنیا میں بھی سلامتی اور آخرت میں بھی سلامتی اللہ کے حکم سے، قرآن و سنت پہ چلتے ہوئے. پتہ نہیں آپ کہاں جو چیز بات کہہ رہے ہیں سنیں. اسلام مطلب ہے پوری طرح 100% اللہ کے حکم پر چلو، زندگی کے ہر پہلو، ہر وقت، ہر جگہ. یہ ہے اس کا مفہوم. پھر وہ نصیب ہو جو آپ بتا رہے ہیں. اسلام کی ڈیفینیشن کتنا یہ سارا ہینڈ آؤٹ اسلام پر ہے اگر آپ دیکھیں تو. جی ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، یہ والی شیطان، ہوتا ہے. بالکل بالکل. جب پورے کے پورے دین پہ چلو گے تو وہ اسلام ہے. اگر شادیاں اور نکاح اور طلاق وہاں مغربی قانون لا سے لوگے تم مسلمان نہیں ہو. پھر میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا ہے، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. جو قرآن پر ایمان کا دعویٰ کرے اور فیصلے جا کے لے مغربی لا سے، امریکن لا سے، یورپین لا سے، وہ کبھی مسلمان نہیں ہو سکتا. بھلے سے نماز پڑھتا ہو، روزے رکھتا ہو، حج. کیوں؟ اس نے تو اللہ کے دیے ہوئے قانون کو ہی مسترد کر دیا. اسی طرح یہ ساری آپ دیکھ رہے ہیں نیچے آیا، دعوت الی الخیر، دعوت الی الجنہ، دعوت الی النجات، دعوت الی السلام. اور پھر آپ اگلا پیج جو 3 نمبر ہے کہ فریضہ شہادت علی الناس کے بارے میں قرآن میں تاکید. ساری میں 2 آیتیں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے اللہ ہمیں اپنا تابع دار اور فرمانبردار بنا لے، ومن ذریتنا، اور خود ہماری ذریت سے، امتا مسلمۃ لک، ایک ایسی امت اٹھاؤ جو امت مسلمہ ہو، وارنا مناسکنا، اور ہمیں سکھا دے یہ سارے کے سارے اپنی عبادت کے طریقے، تب علینا، اور ہماری گناہوں کو معاف کر دے، انکا انت التواب الرحیم، بے شک آپ توبہ قبول کرنے والے اور رحمتوں والے ہیں. اور پھر یہ سورہ بقرہ کی آیت 143، جہاں پہ اللہ نے سورہ بقرہ میں بالکل نصف کی آیت ہے، 286 کل آیات ہیں، 143ویں سینٹر کی آیت ہے. اور سورہ بقرہ کا جو خلاصہ ہے نا 286 آیت کا، وہ یہی ہے کہ 143 تک چارج شیٹ ہے کس کے خلاف؟ اہل کتاب کے خلاف. اور 143 کے بعد کیا ہے؟ جلدی بتائیں. احکامات ہیں ہمارے لیے. امامت کی تبدیلی ہے سر. امامت کی تبدیلی کے بعد اس امت کے لیے جو اب امت مسلمہ ہے اس کے احکامات ہیں. خدا کے لیے ان چیزوں کو بڑا کلیئرلی سمجھ
पढ़ता हूँ। सर जी आले इमरान की 110 पढ़ दें। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। आले इमरान की 110। आपने बहुत जबरदस्त आयत का इशारा ढूंढी है। कुन तुम खैर उम्मतिन, तुम बेहतरीन उम्मत हो। अब जरा यहाँ नोट फरमाएं कि कौन सी बेहतरीन उम्मत है। उखरिजत लिन्नास, पूरी इंसानियत के जो बेहतरीन उम्मत है ना, वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लम की उम्मत है। क्यों, किस वजह से? तामरून बिल तअमुरून मारूफ व बिलमारूफ, तनहाउन तामुरून बिल मारूफ, तुम नेकी का हुक्म देते हो, व तनहाउना अनिल मुनकर, और तुम मुनकर से, बुराइयों से रोकते हो, व तुमिनून बिल्लाह, और ये सारे काम नेकी का हुक्म और बुराई से रोकने का हुक्म इसलिए देते हैं कि तुम ईमान पर हो, तुम अल्लाह पर यकीन रखते हो, तुमिनून बिल्लाह। अब इस आयत के अंदर आप देख लें तो उम्मत मुसलमान है, उम्मत वस्त है, बेहतरीन उम्मत है जो कुरान आयत बता रही है। वो दो काम क्या है? अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर। और अगर आपका प्रेस, आपका तालीमी इदारे, आपकी अदालतें, आपके हुक्मरान, एस्टेब्लिशमेंट, ब्यूरोक्रेसी इन्हीं के खिलाफ वर्जी कर रहे हो, कि बुराई को फैला रहे हों और नेकी को उजाड़ रहे हों, तो आप मुझे बताएं जिल्लत और पस्ती मुकद्दर होगी जैसी आज हमारी है। तो अगर आपने फरीज़ा शहादत अलन्नास ना किया तो फिर ये है उसका, अल्लाह ने बता दिया मेरी सुन्नत यही है कि मैं फिर उन कौमों को इस कदर गिरा देता हूं पस्ती में कि उनको कुछ नजर ही नहीं आता। काश मैंने दुनिया देखी है, मैंने आपको बताया मैं सिर्फ जापान नहीं गया, बल्कि दुनिया के हर जगह पे मैंने मुलाजमत भी की है, कोर्सेज भी अटेंड किए हैं, अमेरिका में पढ़ा है। वो नहीं कि मैं कोई आपको रोब झाड़ रहा हूं, वल्लाह मैं आपको बता रहा हूं कि इस मुल्क में अल्लाह ने वो वसाइल रखे हैं, मैंने बड़े गौर से देखा है, जो बहुत कम मुल्कों में है। आज आपका मुल्क पाई पाई का मोहताज है या नहीं, बताएं। है सर जी, ऐसे ही है हमारे तो सर। रोंगटे खड़े हो जाते हैं पढ़ के, और अल्लाह हम मुसलमानों को हिदायत दे, क्यों नहीं इस तरफ आते। बस अगर नहीं मानेंगे ना तो अल्लाह की सुन्नत सब के लिए एक है। बेशक, जज़ाकल्लाह। और इसका आखिरी पेज जो है उसमें कौली और फेली शहादत का बहुत अच्छा एक चार्ट आपके सामने है कि कौली शहादत के लिए क्या होना चाहिए और अमली शहादत। अब ये दो हैंड आउट, एक 11 पेज का और एक 4 पेज का, मुकम्मल है, पूरी तफसीलात जो हैं पूरे इख्तिसार के साथ यहाँ बयान कर दी गई हैं। को खुद पढ़ें, इस पे आप लोगों के साथ मुबाहिसे करें, डिबेट करें, ताकि आपको इसकी हकानियत का पूरी तरह यकीन हो जाए। और मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है, लेकिन इंसान में कमज़ोरियां होती हैं, मुझ में भी कमज़ोरियां हैं, लेकिन मैंने कोशिश की है कि अपनी तरफ से आपको इस टॉपिक पे बेहतरीन हैंड आउट और उसके हवाले से उसको खोल के भी बयान कर दूं। अगर कोई कमी और कोताही रह गई है तो अल्लाह ताला मुझे माफ़ करे। नहीं सर जी, बहुत अच्छी तरह अल्लाह समझाया, पाक आपको जज़ाए खैर दे, जो बहुत इतनी मेहनत मेहनत की से है आपने, हम लोग तक पहुंचती हैं अल्लाह ये ने चीजें। अमल की तो। सर इसको जरा वाजिया कर दे, सूरत निसा की 135 नंबर आयत, कूनू कव्वामीना बिलकिस्ति शुहदा लिल्लाहि। अच्छा, अब आपने जो फरमाया कि ये जो आयत सूरह निसा की 135 है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, पहले तो खिताब किससे है? सर हम सब से। हम सब से। अब आगे चलते हैं। कूनू कव्वामीन बिल किस्त,
تم انصاف کے علمبردار بنو، لیکن انصاف کے علمبردار کس کے لیے بنو؟ اللہ کے اللہ اللہ کے لیے۔ یہ انصاف جب اللہ کے لیے کریں گے نا، پھر آپ کو آپ کے میاں کے خلاف ہو، آپ کے والدین کے خلاف ہو، آپ نے ساتھ حق کا دینا ہے اور حق ہی کو سپورٹ کرنا ہے۔ تو فریضہ شہادت علی الناس جو ہے وہ سب سے بڑا حق ہے، اور وہ سب سے بڑی شرط ہے کہ اللہ کے ہاں جس کا ہمیں باز پرس ہونی ہے قیامت کے دن، کیونکہ آپ 100 حج کی 78 میں پڑھ چکے ہیں کہ یہ فریضہ تم کو اب ادا کرنا ہے۔ تو شہداء للہ، اللہ تعالیٰ کے گواہ بنو، خدا واسطے کے گواہ بنو۔ آگے فرمایا وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، اگر یہ چاہے خود تمہارے اپنے خلاف ہو، جذبات اور دنیا پرستی میں وہ تو تمہیں بڑا خلاف نظر آئے گا، لیکن کرنے کا کام یہی ہے، حق یہی ہے کہ آپ اپنے اوپر بھی اسلام کو نافذ کریں، عملاً، علماً بھی اور عملاً بھی۔ اور چاہے تمہارے خلاف ہو اول والدین، یا والدین کے خلاف ہو، یا والاقربین، یا جو ہے وہ اس کے خلاف ہو آپ کے رشتہ داروں، اپنے رشتہ رشتہ داروں داروں رشتے کے۔ داروں کے اور کوئی سوال؟ میں آپ سے بات کرتا ہوں درس میں ہوں، جو ہی ختم ہوتا ہے میں آپ کو۔ جی فرمائیں۔ کوئی چیز کلیئر نہیں ہے؟ سر ان کی آپ وضاحت کر دیں شہادت حق کی شرائط۔ کس کی؟ شہادت حق کی شرائط جو آپ نے نیچے بیان کی ہیں سر، عقیدہ، ایمان، نزدیک قوت، قولی شہادت، ثابت و محکم بھائی عقیدہ۔ آپ دیکھیں، ذرا غور سے دیکھیں، قولی شہادت میں ہے ثابت اور محکم عقیدہ۔ کیا مطلب ہے؟ توحید، رسالت، آخرت، یقینی اور برحق علم۔ کس کا علم؟ قرآن و سنت کا لکھا ہوا ہے۔ دل و دماغ ذات حق کے تابع، ارادہ اختیار میں سمع و طاعت۔ سمع و طاعت کس کی؟ اللہ اور اس کے رسول کی۔ غرور و تکبر کی بجائے خشوع اور خضوع۔ مجسمہ تسلیم و رضا۔ مجسمہ تسلیم و رضا کا کیا مطلب ہے؟ اپنے جسم کو بالکل اللہ کی رضا اور رسول کے طریقے پر چلانا۔ سمینا و اطعنا۔ آپ پر جو بھی صورتحال آئے، خوشی آئے، مال آئے، اولاد آئے، آپ اللہ کا شکر ادا کریں۔ آپ کو پریشانیاں، مصیبتیں اور طرح طرح کی آزمائشیں آئیں تو صبر سے آگے چلیں۔ یہ ہے تسلیم و رضا۔ اب بات سمجھ آئیے؟ کوئی سوال قولی شہادت پر؟ اب عملی شہادت بڑے غور سے سنیں۔ فقہی عبادات کا خوگر۔ خوگر کا مطلب ہے اس کا پکا سچا عادی ہو۔ فقہی عبادات کون سی ہیں؟ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج۔ حج۔ بہترین اخلاق سے آراستہ ہو، 3 کام کرتا ہو، فضائل کا عادی ہو، رذائل سے مکمل اجتناب کرتا ہو، اور حقوق و فرائض اپنے ذمے جو بھی اس کے فرائض ہیں وہ ادا کرتا ہو، اور تیسری بات سارے آداب بجا لاتا ہو۔ تیسری بات ہے خواہشات و منکرات سے مکمل اجتناب۔ چوتھی بات ہے مصائب و مشکلات میں صبر و استقامت۔ پانچویں ہے ہدایت و ضلالت میں مصالحت نہیں، کہ میں نے کبھی ضلالت اختیار نہیں کرنی، مجھے ہدایت کا راستہ جو قرآن و سنت نے متعین کیا ہے اسی پر چلنا ہے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی پابندی، اور آخری بات جان اور مال سے جہاد۔ یہ سارے نکات چاہے وہ قولی شہادت کے تحت ہیں، عملی پورا خلاصہ ہے نہیں ہے؟ بے شک سر، بہت نائس نوٹس ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو اس کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔
آمین ثم آمین. ہم لوگوں کی اولادوں کو بھی توفیق دے اللہ پاک، تمام دنیا کے مسلمانوں کو. آمین ثم سر جی کل سورہ مومنون شروع کریں گے انشاءاللہ. بالکل، کل سورہ مومنین پڑھ کے آئیے، پہلی 11 آیات قد افلح المومنون، کہ وہاں بتا دیا کہ مومن کب فلاح پائیں گے، وہ اس کی ساری جو شرائط ہیں وہ آگے موجود ہیں. پڑھ کے آئیے تاکہ آپ سوال بھی کر سکیں یا سوالوں کے جواب بھی دے سکیں. انشاءاللہ انشاءاللہ. یہ جو ہینڈ آؤٹس ہیں نا، ان کو آپ زیر مطالعہ رکھا کریں، اور گروپ بنا کے کوئی آپ کے اچھے دوست سہیلیاں ہوں ان سے کو ڈیمانڈ کے پھر اس پہ آپ اسٹڈی سرکل کیا کریں، تاکہ بحث و تمہیز سے بات اچھی طرح سمجھ بھی آتی ہے اور پھر پکی بھی ہوتی ہے، اور پھر انسان اس پر عمل بھی کرتا ہے. جی سر سر جی اللہ کی یہی ایک ہوتی ہے نیک بندی کرتی ہے بچوں سارا کچھ. یہ عبداللہ بالکل یہ سب کچھ جو ہے نا وہ بتاتی ہیں اپنے اسٹوڈنٹ کو، جو کچھ یہاں ہم لوگوں کو پڑھایا جاتا ہے. اللہ پاک ان کو جزائے خیر دے اور ان کے جو ہیں آسانیاں کرے پروردگار. آمین آمین آمین. انشاءاللہ سر جی آپ کو اس کا بہت اجر ملے. جہاں جہاں تک یہ آواز جا رہی ہے کچھ نہ کچھ تبدیلیاں تو ضرور آ گئی ہیں ہم میں، اور ہماری کوشش ہے اپنے گھر سے، جیسے آپ کہتے ہیں اپنے بچوں سے، بہن بھائیوں سے شروعات ہے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کامیاب کرے اور سب کے آمین دل ثم کھول دے، آمین. ہم لوگوں کو توفیق دے اور سر سب کو کے دلوں میں یہ اللہ آپ چیز کو بہت جزائے خیر دے. یہی قرآن و سنت کا مطالبہ ہے، اور اللہ تعالی ہمیں اس مطالبے کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. آمین یا رب ثم العالمین. آمین.